الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نحمده ونصلي على رسوله الكريم. حضرات محترم، آج جمعہ کا دن ہے. آج انشاءاللہ میرا موضوع آخرت کی یاد دلانے کے بارے میں ہے کہ آخرت کی زندگی جو آنے والی زندگی ہے وہ لامحدود زندگی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. یہ ایسی زندگی ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی، اور دنیا کی زندگی جو ہے وہ مختصر زندگی ہے، بہت چھوٹی زندگی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عمریں سب سے کم ہیں اور نبیوں کے مقابلے میں. تو ہمیں ایک چھوٹی سی زندگی میں بہت بڑی تیاری کرنی ہے، جس کو آخرت کی تیاری کہتے ہیں، جنت کی تیاری کہتے ہیں. وہ اتنی بڑی زندگی ہے کہ علماء اکرام ایک مثال دیتے ہیں. اس ساری دنیا کو رائی کے دانے سے بھر دیا جائے، ایک پرندے کو اس کام پر متعین کیا جائے کہ وہ ہر 1000 سال بعد آئے، اس دنیا سے ایک رائی کا دانہ چوچ میں لے کر چلا جائے. خدا کی قسم وہ رائی کے دانے تو دنیا سے ختم ہو جائیں گے، لیکن آخرت کی زندگی کبھی ختم نہ ہوگی. آخرت کی زندگی کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے، اور وہیں کی تیاری کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے کہ ہم اس دنیا میں اللہ کو راضی کر لیں تاکہ ہماری آخرت اچھی ہو جائے، ہمیں جنت کی نعمتیں حاصل ہو جائیں. اللہ نے ہمیں دنیا میں پیدا اس لیے کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کے 27ویں پارے میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض اور محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور کوئی مقصد نہیں. دنیا تو صرف ضرورت ہے، مقصد ہمارا آخرت ہونا چاہیے. ہم دنیا میں ایسے رہیں جیسے کہ وہ رہتا ہے، جیسے ایک مہمان ہوتا ہے کہ وہ آتا ہے چند دنوں کے لیے، بسیرا کرتا ہے، رہتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے. اس لیے ہر انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں دنیا میں ایک مہمان کی طرح ہوں. میں یہاں پر رہنے کے لیے نہیں آیا، یہاں بسنے کے لیے نہیں آیا. میرا ٹھکانہ تو آخرت ہے، میرا ٹھکانہ تو صرف جنت ہے. آخرت کی زندگی کو بنانے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا. اور میرے محترم بزرگوں، دوستو، دنیا کی ہر ایک چیز کا حساب اللہ کو لینا ہے، ہر ایک چیز کا حساب اللہ کو لینا ہے. اور خدا کی قسم ہم ایک گلاس پانی کا حساب بھی نہیں دے سکتے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک گلاس پانی کا حساب ہم سے لینے پر آ جائے گا، ہم اس پانی کا حساب بھی نہیں دے سکتے. اللہ کی کتنی نعمتوں کو ہم استعمال کر رہے ہیں، صبح سے لے کر شام تک، اور شام سے لے کر رات تک، اور رات سے لے کر صبح تک کتنی نعمتوں کو ہم استعمال کرتے ہیں. ذرا ہم نے سوچا، کبھی دل پر ہمارا احساس ہوا کہ ہم نے اللہ کی کتنی نعمتوں کو استعمال کیا، اور کبھی یہ سوچا کہ اللہ ہم سے ہر چیز کا حساب بھی لے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ، تم یہ جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کا حساب لے گا، یہاں تک کہ جو تم کھانا کھاتے ہو اور جو تم پانی پیتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بھی حساب لے گا. صحابہ یہ بات سن کر گھبرا گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھانے کا حساب بھی لے گا، پانی کا بھی حساب لے گا؟ ہمیں تو پیٹ بھر کر کھانا بھی میسر نہیں آتا، ہم تو ایک وقت کھاتے ہیں، دوسرے وقت بھوکے رہتے ہیں. ہمیں تو پیٹ بھر کر کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا، ہم تو ایک وقت کھانا کھاتے ہیں، دوسرے وقت فاقے سے گزارتے ہیں، اور ہماری تلواریں ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہتی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ نے جو ہوا چلائی ہے، کیا اس میں سانس نہیں لیتے؟ یہ بھی تو اللہ کی نعمتیں ہیں. یہ جو پیر میں جوتا پہنتے ہو، یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے. یہ جو تم کپڑے پہنتے ہو، یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے. یہ سب چیزیں اللہ کی نعمت ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہیں. اس پر ہمیں شکر کرنا ہے، ہمیں اس پر شکر کرنا ہے.